على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زینت مسند صدارت استاذ العلماء حفاظ القراء حضرت علامہ قاری عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ اساتذہ دارالعلوم حاضری، جملہ علماء کرام، عزیز طلبہ، آج کی یہ محفل خالصتاً ایک فکری اور دینی سوچ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جو علماء بھی وسعت قلبی رکھنے والے معاشرے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو آپ کے استاذ محترم مربی و موشن کی فکر سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ ان کے باز قلبی کی بجائے وسعت قلبی کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے حضرات مل جل کر اس معاشرے کی اصلاح میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ برداشت کا عنصر، یہ رواداری بہت کم نظر آتی ہے، لیکن جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، صوفیاء کرام سے جن کی نسبتیں ہوتی ہیں، اللہ کریم ان کے دلوں کو وسیع فرما دیتا ہے۔ اس پہ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، دوریاں کم ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے قریب تر ہو کر حقائق کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو حال ہے عالمی لیول پر امت مسلمہ کا، ملکی لیول پہ اہل سنت والجماعت کا، تو انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تو اس بارے میں ضرور سوچ و بچار کرنا ہوگی۔ جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، دوسرے نمبر پہ جو میں نے آیات تلاوت کی، پہلے تھوڑا سا اس کا مفہوم بیان کروں گا، کیونکہ بنیاد اور بیس وہی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس میں اخلاص کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ بنیادی ایک امر ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے کہ عورت، جو کام کرے نا، تھوڑا ہو یا بہت، ایک وحدہ لا شریک رب اولا اور اس کے پیارے مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کوئی اور مقصد ہوگا، دنیا کمانا ہوگی یا شہرت مقصود ہوگی، جو اس دور کا بہت بڑا وبال ہے، تو پھر نتائج وہ مرتب نہیں ہوں گے جو مطلوب و مقصود ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں حضرت ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کے پیالہ کو سیدھا رکھا کرو، تو پھر اس میں انوار کی بارش ہوگی۔ مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی اگر کوئی پیالہ ٹوٹی کے سامنے، نلکے کے سامنے اوندھا رکھ دے نا،
تو سارا دن وہ ٹوٹی چلتی رہے، ایک قطرہ بھی اس میں پانی کا نہ جائے گا، اور اگر کوئی سیانہ آ کے کہہ دے اس پیالے کو ذرا سیدھا کر کے رکھ تو 1 سیکنڈ میں وہ بھر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی دولت تو اخلاص ہے، اور اس کا فقدان عزیز طلبہ ہماری زندگیوں میں عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یا شہرت مطلوب ہوتی ہے یا زر کی طلب ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے مطلوبہ مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات یہ گزارش ہے، اگرچہ آپ کے اساتذہ بارہا آپ کو یہ بتاتے ہوں گے، لیکن ہر کسی کا فرض ہے، باعث اجر و ثواب ہے کہ بار بار ہم اس بات کی طرف متوجہ رہیں، اور ساری زندگی متوجہ رہنا ہوگا۔ جس پل جس گھڑی شیطان ورغلائے، کوئی اور خیال دماغ میں ڈالے، گرا دے، پھر مڑ کے اللہ کریم کے راستے پہ آ کے پھر اسی راہ پہ چلنا ہوگا۔ شیطان کا کام ہے انسان کو گراتے رہنا، اور انسان کا کام ہے جب اٹھے اللہ کے راستے پہ پھر رواں دواں ہو جائے۔ یہ ساری زندگی یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ ہماری اپنی محفل ہے، اس میں علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں۔ ایک حدیث میرے پیش نظر رہتی ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان کرنے لگے تو آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، دوبارہ اسی حدیث کو بیان کرنا چاہا تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ یہ کیفیت پیدا ہو گئی، جب سنبھلے تو آپ نے وہ روایت بیان کی۔ یہ کیفیت 3 دفعہ طاری ہو گئی ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے۔ تو سچ ہے ایسی کیفیت کا طاری ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ ایسی حدیث پاک کے الفاظ جب آپ سنیں گے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، روز قیامت دوزخ کی آگ کا ایندھن جو سب سے پہلا بھڑکائی جائے گی نا، دوزخی آگ، اس کا ایندھن اس شخص کو لایا جائے گا جو قرآن سے تعلق رکھنے والا ہوگا، عالم و قاری ہوگا۔ دوسرا، اس کو لایا جائے گا جو میدان جہاد میں اپنی جان دے چکا ہوگا۔ تیسرا، اس کو لایا جائے گا جو سخاوت میں مشہور ہوگا، اپنا مال نیکی کے کاموں میں لوٹاتا رہا ہوگا۔ یہ بات سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن سے ریلیٹڈ، سخاوت کرنے والا، اور میدان جہاد میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، ان 3 آدمیوں سے حدیث صحیح میں آیا دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو سچ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب ہم بھی اس حدیث کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایک دفعہ تو طبیعت پہ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی پناہ، اللہ کریم ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ عالم کو لایا جائے گا، صاحب قرآن کو لایا جائے گا، رب کائنات پوچھے گا، تجھے میں نے یہ نعمت عطا کی تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا، میں تو قرآن پڑھاتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، ساری زندگی یہی کام کرتا رہا۔ رب فرمائے گا، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، وہ بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ رب فرمائے گا، تو نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا، تو نے اس لیے کہا تجھے قرآن کا قاری کہہ دیا جائے، عالم کہہ دیا جائے، یہ تمنا تھی تیری، میرے لیے نہیں کیا۔ اگلا انجام آرڈر ہوگا،
اس کو اوندھا گرا کر گھسیٹ کر دوزخ میں جا کے ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص لایا جائے گا جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، مجاہد ہوگا، ہاں بھائی تجھے میں نے نعمتیں دیں، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ حدیث طویل ہے، میں اس میں اختصار پیش کر رہا ہوں۔ عرض کرے گا مولا تیری راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی، اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک روایت میں فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے رب کی خاطر جان نہیں دی، اس لیے دی لوگ تجھے بہادر کہیں۔ تیسرے کو لایا جائے گا، ہاں تجھے مال دیا تھا، میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا مولا تیری راہ میں میں نے نیکی کے کاموں میں مال لٹا دیا۔ رب فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے لیے نہیں خرچ کیا، اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے سخی ہے۔ اس حدیث نے اینڈ کر دیا۔ کام تینوں، قرآن کی خدمت، دین کے کاموں میں خرچ، مال خرچ کرنا، اور جان کا نذرانہ میدان جہاد میں دے دینا، کتنے عظیم و شان کام ہیں۔ پر وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو کرو رب کی رضا کے لیے ہو، اگر یہ مفقود ہوا تو جان کا نذرانہ بھی میدان جہاد میں قبول نہیں ہوا، قرآن کی تلاوتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ روایت اپنی محافل میں ہمیں بیان کرنی چاہیے، بار بار اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے اصلاح قلبی ہوتی ہے، دل ضرور متوجہ ہوتا ہے اللہ۔ اللہ کریم سے ہر وقت ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، مولا ہمارے ہم ہر کام کو اپنی رضا کی خاطر بنا دے۔ ہمیں حضرات امت یہی تعلیم اکثر دیا کر۔ صوفیوں کی تعلیم کا انداز مختلف ہے۔ ایک تو صوفی میں عجز ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، میں نہیں ہوتی، اور علم حجاب اکبر ہے، میں ختم نہیں ہوتی۔ تو عزیزان ارجمند، اپنی زندگی میں تعلیم بھی ضرور حاصل کرو، میرے کریم محبوب کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ، اور اولیاء کرام کے حالات ضرور پڑھو جنہوں نے میں ختم کر دی۔ صوفیاء کے حالات ضرور پڑھو، انسان کے اندر کی اصلاح ہوگی۔ بلکہ ہمیں تو حضرت ضیاء الامت فرماتے تھے آپ امام غزالی کی احیاء العلوم کا مطالعہ کیا کرو، کشف المحجوب کا مطالعہ کرو۔ یہ زندگی میں اضافی مطالعہ ہمیں جاری رکھنا ہوگا تاکہ دل کی اصلاح ہو۔ یہ جو آپ فساد اور بگاڑ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نا، بس وہ میں ختم نہ ہو تو پھر حالات ایسے ہو جاتے ہیں، دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا، رواداری نہیں ہوتی۔ اللہ کریم اس وبال سے ہماری جان چھڑائے، اور خاص طور پر اہل سنت والجماعت پہ خصوصی کرم فرمائے۔ یہ ناچیز تو صبح و شام یہی کوشش کر رہا ہے اور اسی دھن اور فکر میں لگا ہوا ہے کہ جس عالم دین سے بھی جا کے ملاقات کرتا ہوں یہی گزارش کرتا ہوں، ہر کوئی ایک قدم پیچھے بڑھاؤ، دشمن پہ نگاہ رکھو۔ 1350 سال پہلے کے حالات اور قبریں اکھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے تو مرزائی آ رہا ہے، ہندو آ رہا ہے، یہودی آ رہا ہے، عیسائی آ رہا ہے، فنا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں ان کے لیے بھی تیاری کرنا ہوگی، اپنی صلاحیتوں کو اس طرح بھی صرف کرنا ہوگا۔ اگر ہم آپس میں گتھم گتھا رہے تو رزلٹ، نتیجہ سامنے نہیں آ سکے گا، اور دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھائے گا۔ میرے محبوب سے نسبت غلامی رکھنے والوں، دوسری بات، یہ چیزیں دل میں پیدا تب ہوں گی کہ نگاہ پاک ہوگی۔ جس عمر سے آپ گزر رہے ہیں، یوتھ از بلائنڈ، سب سے بڑا آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ پہ پہرا دینے کی کوشش کرو۔ مشکل ترین امر آپ کے لیے یہ ہے۔ حضرت ضیاء الامت اکثر ہمیں حفلہ جات بزم ادب کی محافل میں فرماتے تھے
کہ نگاہ ہے پاک تو دل بھی ہے پاک تیرا، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو۔ تو میں ایک واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں، میرے دل میں وہ بیٹھا ہوا ہے کہ مصر میں جب میں پڑھتا تھا، حضرت امام وقی جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، ان کی قبر انور پہ حاضری ہوئی، امام شافعی کی مزار پہ حاضری دی، تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے اندر ایک شعر لکھا ہوا تھا، وہ امام شافعی کا تھا کہ امام شافعی لکھتے ہیں شکوت الی وکیع بسوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فقال ان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کہ امام شافعی نے عرض کیا اپنے استاذ محترم امام وقی کی خدمت میں کہ حافظے کی کمی ہو گئی ہے، بات پوری یاد نہیں رہتی، پتہ نہیں وہ کس معیار کا حافظہ چاہتے تھے۔ تو امام وقی نے اپنے شاگرد کو اس دور میں اپنی شان کے مطابق جو وصیت کی وہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچ جا کر۔ یہ وصیت استاد نے امام شافعی کو کی۔ اگلا جملہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، فرمایا ان العلم نور، بے شک علم ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور اللہ کے نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے تو علم حجاب اکبر بن جاتا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں جب نور ہوگا تو ہدایت ہوگی، جب یہی علم حجاب اکبر بن جائے گا تو دلالت و گمراہی بن جائے گی۔ کہے گا آدمی میں بڑا عالم ہوں، لیکن وہ اس کے لیے گمراہی کا باعث ہوگا، وہ نور نہیں رہے گا، باعث ہدایت وہ روشنی قلبی نہیں اسے حاصل ہوگی۔ تو یہ عزیز طلبہ بنیادی طور پر یہ گزارش میں نے کی ہے۔ اب تھوڑی سی بات مزید میں علمی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے علماء اساتذہ تشریف فرما ہیں، اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کو جدید تقاضوں کے مطابق بھی ضرور تیار کریں، لیکن قدیم علوم میں رکھنا نہ آئے، کمی نہ پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ جدید علوم قدیم پہ غلبہ پا جائیں، مقصود ادارہ جات کا یہ نہیں، دینی علوم کی تکمیل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لا سے متعلقہ بھی افراد تیار کرنا ہوں گے، اسلامک بینکاری سے متعلقہ بھی افراد تیار کرنا ہوں گے۔ جیسے آپ فرما رہے تھے نا، وہ میرے ایک شاگرد عزیز القدر ڈاکٹر عبد الرحمن سے، وہ میرے پاس پڑھتے تھے، تو میں نے اس وقت ان کو بجوات پہ مقالہ دیا تھا، بجوات اسلامیہ، اور میری یہ سوچ ہے کہ جب اصول شاشی پڑھ لے نا بچہ، کنز شروع کرے، شرح وقایا شروع کرے، تو اس کی ریہرسل شروع کروا دی جائے۔ جو بچے تحقیق سے شغف رکھتے ہیں، استاد ان پہ نگاہ رکھیں اور ان کو کوئی نہ کوئی سوال دینا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں اعلی بربی میں ایک چیز ہوتی ہے، تو ہاں میں ان کو اسائنمنٹ دیتا ہوں۔ دور جدید میں اسائنمنٹ کہتے ہیں، نئے نئے لفظ ذرا ان سے چارمنگ بن جاتی ہے۔ بات تو وہی ہے کہ ایک سوال دے دے جی استاد۔ آج کل یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں جی اسائنمنٹ ہم دیتے ہیں، چلو اسائنمنٹ نام دے دو سادہ سوال کی بجائے۔ اب جی پریزنٹیشن، ہاں جی، پھر طالب علم آئے جی دوستوں کے سامنے اپنا موقف بیان کرے۔ ہم کہتے تھے پہلے کہ جناب تقریر کر، اپنا موقف واضح کر، یہ کہتے ہیں جناب چلو پریزنٹیشن سے ہی۔ بات یہ ہے کہ ایک ایک سوال جب وہ حل کرنا شروع کریں گے، جتنے معاشرے کے پرابلمز ہیں ان پہ نگاہ ڈالی جائے۔ میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا، ہمارے ہاں ایسا وبال نحوست آ گئی کہ اب ہمارے حضرات 1350 سال پہلے کی قبریں اکھیڑنے پہ لگ گئے۔ کون جنت میں گیا ہے، کون دوزخ، خدا کے بندوں فیصلے ہو گئے۔ اللہ کریم نے جنہیں جنت میں بھیجنا تھا جنت میں چلے گئے، تو اب قبریں اکھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ایسے مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے جن پہ بزرگان دین نے سکوت کا حکم فرمایا، چپ،
لیکن ہمارے ہاں تو مناظرے شروع ہو گئے ان مسائل پہ، انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمیں مستقبل پہ نظر رکھنی چاہیے، کہاں ہمارے دشمن جا پہنچے، اقوام متحدہ تک کہاں کہاں انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کر رکھی ہے۔ اور آج یہودیت، وہ تو سب سے بڑی دشمن قرآن کہہ گیا 1450 سال تقریباً ہونے کو ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودَ، سب سے وہ قرآن، میں کہتا ہوں یہ سچائی دیکھو قرآن کی کہ جو 1450 سال پہلے بات کی آج یوں کی توں ظاہر ہو رہی ہے، یہ صداقت ہے قرآن کی۔ بہرحال ان بڑے بڑے دشمنوں پہ بھی نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت ہمیں فنا کرنا چاہتے ہیں، نسلوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اندرون ملک جو سازشیں ہیں، یہاں بھی بڑی حیران کن بات ہے۔ میں ایک جملہ ابھی حنفی صاحب سے کہہ رہا تھا، یہ اکثر علماء ہر قسم کے علماء سے ملاقات رکھتے ہیں، میں نے کہا اب تمام فرقوں کے علماء کے پاس جاتے ہو، ایک میری گزارش سب کے سامنے رکھو کہ جن جن عبارات پہ علماء نے اعتراض کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں نامناسب کلمات استعمال ہوئے ہیں، اتنا تو کر کے دکھاؤ کہ وہاں سید عالم کا اسم گرامی اٹھا کر نہ اس عبارت میں اپنے ہی فرقے، اپنی ہی جماعت کے مقتدر علماء کا نام فقط لکھ کر وہ عبارت نیچے لگا دو اور اس کا پھر پمفلٹ چھپا دو یا اس کا اعلان کرنے کی اجازت دی جائے، خود بخود پتہ چل جائے گا یہ عبارتیں درست ہیں یا غلط ہیں۔ تو ایک عقل مندی کے ساتھ اپنے آپ کو واپس لانا چاہیے، اللہ کریم ان فسادات سے ہماری جان چھڑائے۔ تو اس بارے میں ایک ہی عرض کرتا رہتا ہوں، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میں نے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئیں، ایک سے مجھے روک دیا گیا۔ وہ جس دعا سے روکا گیا وہ یہ تھی کہ حضور سید عالم فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری امت میں جھگڑا اور نزاع نہ ہو، اس سے مجھے روک دیا گیا۔ نزاع تو ہوگا لیکن ایک ہوتی ہے بدنیتی، ایک ہوتا ہے اجتہاد۔ تو بدنیتی سے جو بھی اختلاف کرے گا وہ مارا جائے گا، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن اگر اجتہادی خطا ہو گئی ہے تو اللہ کریم کی طرف سے کرم نوازی کا پیغام بھی آیا ہے، اور جتنے یہ منازعات بیان کیے جا رہے ہیں اس دور کا فتنے کے، اس کے لیے میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیز طلباء، جو تفسیر جی چاہے پڑھ لو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ پڑھ لو، حاشیے پڑھ لو، حضرت ضیاء الامت کی تفسیر ضیاء القرآن پڑھ لو، جو تفسیر آپ کا جی چاہے پڑھ لو، اس ایک آیت میں جواب موجود ہے کہ اختلافات تو ہوئے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اہل ایمان کے ساتھ رب کریم یہ کرم بھی فرمائے گا کہ ان کے دلوں میں جو غل، کدورت اور رنجش ایک دوسرے کے بارے میں ہوگی، رب فرماتا ہے روز قیامت وہ ہم نکال دیں گے، اور اخوانن بھائی بھائی بنا کر علی سرر متقابلین آمنے سامنے پلنگوں پہ بٹھا دیں گے جنت میں۔ تو ذرا معاف فرما دے، ہمیں اپنی زبانیں پلید کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم اہل سنت کا تو امتیاز رہا، ہمیشہ سے اہل بیت کا بھی احترام اور ان کی عظمت کا جھنڈا ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اٹھایا، اور حضور کے صحابہ کرام کی عظمت کا جھنڈا بھی ہمیشہ اہل سنت کے بزرگوں نے اٹھایا۔ اس لیے میں نے اس موضوع پہ ایک فتویٰ صادر کیا ہوا ہے، میرے پیج مفتی شیر محمد خان آفیشل پہ دیکھو کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بزرگان دین کا موقف کیا ہے۔ جتنے اختلافات علمی، فقہی، اعتقادی، میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں، دور جدید کے سکالروں کو، کئی نئے نئے سکالر وجود میں آ گئے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھ کے لاکھوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو۔ جو کوئی سوال ذہن میں خلش آئے نا، بزرگان دین کے اقوال، ان کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھو، وہاں اس کا جواب موجود ہے۔
تو ہمیں حکم بھی یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جو انعام یافتہ بزرگ ہیں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. نئے نئے سکالروں کے پیچھے ہمیں کھڑے ہونے کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے. فاسد تعویلات کی جا رہی ہیں معاشرے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری ہے اہل سنت کی کہ جہاں فاسد نظریات کو سوشل میڈیا کے تھرو ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک شخص پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، لاکھوں اس کے ماننے والے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، اے محمدیو تم کدھر گئے ہو؟ کیا ہم اپنے بزرگوں اور صوفیاء اور بزرگان دین علماء کے اقوال کو نہیں پھیلا سکتے؟ اتنی سستی ہے ہمارے اندر. سن تو لیتے ہیں، سارا دن موبائل چلتا رہتا ہے، اپنی نگاہوں کو پلید کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نگاہیں اس لیے تو نہ تھیں کہ ان کو پلید کیا جائے. اور دور طالب علمی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیمرے والا موبائل ہر بچے کے پاس ہونا نہیں چاہیے کہ نگاہ پلید ہوگی تو دل میں کیا ہوگا؟ نور تو نہیں آئے گا. ایک صحابی رسول کی نگاہیں بس ظاہری طور پہ بصارت چلی گئی، صحابہ افسوس کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا میرے دوستو زیادہ افسوس نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا نگاہیں چلی گئی ہیں نا. سنو، فرمایا نگاہیں تھیں کس لیے؟ نگاہیں تو تھیں دیدار مصطفیٰ کے لیے. میرے کریم محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، مجھے تو آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ صحابہ کا اسوہ. آؤ یہ دل و دماغ اس لیے نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے پہلا عمل میں نے ابتدا میں کہا اس نگاہ پہ کنٹرول کرو، اور یہ موبائل سب سے بڑی تباہی ہوگی. اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو بزرگان دین کے اقوال، تعلیمات، کلپس، علماء کے اچھے اچھے کلپس، ان کو شیئر کرو تاکہ معاشرے میں جہاں فساد پھیلایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں حق کی آواز بھی کانوں تک پہنچنی چاہیے. اور روزانہ تبلیغ کی نیت سے یہ کام کیا کرو. اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لانا ہوگا، دوستوں کو، اہل محلہ کو، خاندان کے افراد کو. اور اس کی طرف ہماری سستی ہے، آپ بھی محسوس کریں گے، ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے. اور یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو حق کا پیغام گھر گھر تک پہنچے. گھر گھر تک ہمیں پہنچانا چاہیے. ہماری ٹیمیں ہونی چاہیے جو یہ کام سر انجام دیں تاکہ باطل کا مقابلہ ہو، ورنہ ہمارے لاکھوں نوجوانوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اب یہ مرزائی سوشل میڈیا کے تھرو، چینلز کے تھرو، عالمی چینلز کے تھرو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے ان کا مقابلہ بھی ہم ہر سٹیج پہ کریں گے، لیکن جن بھولے بھالے ہمارے مسلمانوں کو، بچوں کو گمراہ کیا گیا، ان کو واپس لانے کی کوشش کرو. ان کو واپس لاؤ. مرزا کے فقط مغلظات بیان کر دیے جائیں نا ان طلباء تک تو بچے حیران ہو کے واپس پلٹیں گے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا یہ کہتا ہے. میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے یہ بات کی ہے. رستم پہ میں نے کہا کہ صرف یہ ختم نبوت کے منکر نہیں، اس نے جو تعلیمات دی ہیں اگر ان کو آپ سنیں اور ادارے جن کھولنے کی جو اجازت دے رہے ہیں ان ادارہ جات میں اگر ان تعلیمات کو عام کر کے بچوں کو وہ تعلیمات دی گئیں تو باہر وہ بچے نکلیں گے، ان کو تو معاشرہ قتل کر کے رکھ دے گا، تو فساد برپا ہو جائے گا. سپریم کورٹ ذمہ دار ہوگی. میں نے کہا یہ مرزا تو کہتا ہے کہ خدا تو وہ ہے جو چوروں کی طرح تمہارے پیچھے آئے گا، پھر کہتا ہے میں نے عالم کشف میں دیکھا میں خدا ہوں، پھر مجھے یقین ہو گیا میں خدا ہوں. وہ جج تینوں میری طرف دیکھنے لگے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. اور لکھا ہے اس میں کہ ہمیں تو پہلے علم ہی نہیں تھا. فیصلہ میرے سامنے موجود ہے، میں عبارت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا اس نے لکھا ہے میں محمد ہوں، عین محمد ہوں. پھر کہا محمد سے بھی انسان بڑھ سکتا ہے. اب بچوں کو یہ بھی تو پتہ چلے اس نے کہا کیا ہے، لیکن یہ بات انگلش میں نے باتوں کا ترجمہ نہیں ہونے دیا. پھر کہا میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں شیش ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں. پھر کہا یوسف کنانی کے پیچھے دوڑتے ہو، اسے بڑھ کر تو میں مرزا ہوں. پھر کہا عیسیٰ تو شرابی تھا. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں رومانٹک قصے بیان کر دیے. میں نے یہ سارے سپریم کورٹ میں حوالے دیے اور ریٹن دے کے فائل میں جمع کروا کے آیا. اللہ کا کرم اس فیصلے میں وہ آ گئے. پھر کہا تو مرد علی کے پیچھے دوڑتے ہو،
زندہ علی میں تمہارے اندر موجود ہوں. پھر کہا تم حسن حسین کے پیچھے دوڑ. حسین در گریبانم سو حسین تو میرے گریبان میں موجود ہیں. میں نے بہت سارے یہ حوالے دیے اور ریٹرن وہاں جمع کروائے. تو یہ بات اب سب ذہن نشین کر لو کہ سپریم کورٹ کے اس آخری فیصلے میں جو آج تک ہمارے پارلیمنٹ کے قانون میں بات نہیں تھی، اس کو ڈال دیا گیا. اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کچھ باتیں آمنے سامنے ہونے سے کلیئر ہوئی ہیں. یہ جملہ اس نے کہا ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ روحانی خزائن پیراگراف نمبر 8 نیٹ پہ بھی موجود ہے. جو بچے گمراہ ہو رہے ہیں ان تک یہ پہنچاؤ کہ یہ مولویوں کی بات نہیں، اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ درج کر دیا اپنے فیصلے میں. تو یہ جدید شکال اور جدید فکر والے لوگوں کو، بلکہ چیف جسٹس نے یوں کاغذ اٹھائے اور کہا یہ غامدی جاوید غامدی کا نقطہ نظر پہنچ چکا ہے، ہمارے سامنے اٹھائے. پھر اللہ کا کرم، وہ فیصلہ نمبر 2 جب لکھنے بیٹھا تو اس میں یہ جملہ آیا ہے کہ جاوید غامدی کا نقطہ نظر تو آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے. یہ بات آ گئی اس فیصلے میں. اس میں کیا آیا؟ یہ عیسائیوں تک پہنچنا چاہیے، ان چینلز تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے جو میرے کریم محبوب کی ختم نبوت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ روحانی خزائن، یہ مرزا قادیانی کے جملہ اس میں وہ موجود ہیں مقالہ جات کا جائزہ لینے پر ہمیں کافی تعجب ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق بھی کئی مقامات پر بہت ہی غیر مناسب باتیں لکھی ہیں. ہم ان کلمات کو اپنے فیصلے میں نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ اس طرح ان کی بلا وجہ تشہیر ہوگی جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ مسیحی برادری کے لیے بھی دل آزاری کا باعث ہوگی. عالم عیسائیت کو بھی چہرہ دکھا دیا گیا ان کا کہ یہ نہ سمجھو جن کی پشت بنائی تم کر رہے ہو تمہیں معاف کیا. حضرت عیسیٰ کو بھی شرابی کہتا ہے اور بھی بہت سارے مغلظات ہیں. اور اللہ کا کرنا وہ جو صفحے ہم دے کر آئے تھے سپریم کورٹ نے سارے صفحے نیچے ڈال دیے. تو جو بچے چلے گئے، جو آپ کے دوست سکول کالج یونیورسٹی میں کزن پڑھ رہے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو آپ ان پہ فوکس کریں، ان کو واپس لائیں، یہ چیزیں ان تک بھیجیں. یارو یہ دیکھو تو صحیح کدھر تمہیں گمراہ کیا، تمہیں تو حقیقت. اچھا اگر سپریم کورٹ کے ججز کو یہ بات معلوم نہیں تو بیچارے بچوں کو کیسے معلوم ہوگی؟ کیوں جج لکھ رہا ہے کہ جب 3 جج تھے، جب یہ مقدمہ پہلے سنا گیا تھا تو ہمیں تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں تھا. تو بیچارے بچوں کو کیسے علم ہو؟ گمراہ تو کر دیا گیا ہمارے بچوں کو. میں نے یہی تو کہا. آگے نو لکھا اور بڑی یہ قیمتی بات آ گئی ہے اس فیصلے میں کہ ہمیں علم نہیں تھا، اس لیے فیصلے میں نمایاں غلطی ہوئی. سپریم کورٹ نے غلطی تسلیم کی ہے. آج تک شاید کسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ نہ لکھا ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو میں تو حیران ہو گیا. بس جب ادھر سے کرم ہوتا ہے تو پھر فیصلے ایسے آ جاتے ہیں، ورنہ سپریم کورٹ 2 فیصلے واپس نہیں لیتی. ریویژن سے بھی گزر چکا تھا، پر جب کرم ہوتا ہے تو سارا کچھ واپس آ جاتا ہے. جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. تو میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ہمیں میدان میں آنا ہوگا، اترنا ہوگا. اور اس میں خاتم النبیین کا معنی بھی کلیئر کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور مرزا کی ساری تعویلات پہ قلم پھیر دیا. کیا کہا کہ امت کا اس پر اجماع کلی قطعی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے. یہی تو فرق ہے، ساری بیس تو یہاں سے ہے. یہی لفظ تو وہ مانتے نہیں، یہی تو وہ تماشا ہے، یہی تو وہ تعویلات ہیں. آگے لکھا اور یہ کلمات قرآنی قطعی اور ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی و دلالت بھی ہیں، غیر معول ہیں، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. مرزا کی ساری تعویلات کو کل عدم قرار دے دیا گیا. مبارک ہو، رب کا شکر ادا کرو. اس گئے گزرے دور میں یہ کوئی امید نہیں تھی ان لوگوں سے، پر خدا کا کرم، اپنے محبوب کی ختم نبوت کا تحفظ میرے رب نے خود فرمایا ہے. غلاموں سے تو ڈیوٹیاں لی جاتی ہیں ہر دور میں. کبھی صدیق اکبر میدان میں اترے، کبھی سرکار گولڑا اترے،
اور انہوں نے ان کے سینے میں کیل ٹھونکا اور آج تک اس کا جواب نہیں آ رہا۔ تو جو لوگ نئے سکالروں کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں، سکالر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پیر میر علی شاہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ جیل میں بیٹھ کے ایک سکالر دعویٰ کرتا ہے مجھے مرزائیوں نے بتایا ہے کہ میر علی شاہ چھوڑ گیا۔ میں نے کہا بھائی مرزائیوں کی بات پہ اعتبار ہے، اور لاہور کی گلوں کوچوں میں جو مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر گواہ ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب تو 3 دن تک چیلنج دیتے رہے، مرزا نہ آیا، ان پہ کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مسلمانوں، پھر ہماری اسمبلی میں ایک فقرہ چینج کروایا گیا، یہ پچھلے سالوں میں خفیہ طور پر سازش کی گئی اور یہ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی گئی، پتہ ہی نہیں چلنے دیا کیبنٹ کو۔ ایک اور قانون کی آڑ میں یہ فقرہ بھی چینج کروا دیا گیا۔ سازشیں تو یہاں پہنچی، لیکن اس وقت میرے نبی کا ایک عاشق اٹھا، اس نے پورا ملک بند کر دیا۔ اور ادھر حضرت ضیاء الامت کے جانشین فرماتے ہیں میں نے شاہد خاقان عباسی سے کہا کہ اگر یہ جملہ حرف بحرف واپس نہ آیا تو ہماری اور تمہاری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ ہر دور میں غلامان مصطفیٰ، کبھی سرکار گورڑا میدان میں آ رہے ہیں، کبھی علامہ شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی میدان میں اترے ہیں، کبھی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب عالمی اداروں میں جا کے تحفظ کر رہے ہیں، اور اب سپریم کورٹ کے اندر اللہ نے ہم سے یہ خدمت لے لی ہے، میرے آقا کے غلاموں تیاری رکھو، جب بھی باطل للکارے نا کوشش کرو، اپنے اندر تیاری کرو۔ کیوں؟ حضرت ضیاء الامت ہمیں فرماتے تھے ہر وقت تیار رہا کرو، جب تمہارا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ میری تو تیاری کوئی نہیں، میدان میں اتر جایا کرو، اتر جائے۔ اس لیے تو میں مدینہ شریف سے 4 نمازیں پڑھ کے دوڑا اور فوراً ٹکٹ چینج کروا کے آیا کہ میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں بیٹھنا میرے آقا کو اب پسند نہیں ہوگا کہ فیلڈ میں فوجیں اتری ہوئی ہیں، سپریم کورٹ میں بحثیں شروع ہیں اور باطل للکار رہا ہے اور حضور کے سپاہی پیچھے بیٹھ جائیں، نہ ایسا کبھی نہ کرنا، میدان میں اترو صحیح، بکو صحیح، میرے مصطفیٰ کے نام پہ کیسے 4 چاند لگائے جاتے ہیں، اور زمین پہ بیٹھا آدمی ہو تو آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا کرم نوازیاں ہوتی ہیں، کیا کیا عنایات ہوتی ہیں، کسے کیا معلوم تھا کوئی ممتاز قادری رہتا ہے راولپنڈی کی تاریخ گلیوں میں، کوئی سپاہی ہے؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کے انمول کر دیا، آؤ محنت کرو، علمی جہاد بھی ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہم مزید امینڈمنٹ جناب لانا چاہتے ہیں اسمبلی میں، گزارش ہے علماء سے، طلباء سے، اپنے اپنے والدین کو کہنا کچھ مزید ہمیں ترامیم کی ضرورت ہے، وہ میں آج بھی مفتی منیب صاحب کے پاس جا رہا ہوں، وہ ہم نے لکھی ہیں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے جو ممبران ہیں نا قومی اسمبلی کے، سینٹ کے، ان تک 5 10 علماء ہو کر رسائی کرو، اور انہوں نے کہا ہم جمہوری طریقے پہ حضور کی ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں، اور ہم آپ کی آواز اسمبلی میں بلند ہوتا سننا چاہتے ہیں ٹی وی پہ کہ ہمارا ممبر بھی وہاں بول رہا تھا۔ جب ہم اپنی ذاتی کام کے لیے ان سے مطالبہ کرتے ہیں تو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے کیوں نہ مطالبہ کریں؟ کبھی مطالبہ ہوا ہی نہیں، وہ اس لیے تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، اسمبلیوں میں تم پہنچے ہو، آواز اٹھانا تمہارا کام ہے۔ اگر 30 40 ممبر کھڑے ہو جائیں نا اسمبلی میں، یقیناً کایا پلٹ جاتی ہے، تو ان کو اس طرف متوجہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے محلے کے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی ذہن سازی کریں کہ جب ناموس رسالت ختم نبوت کی بات آئے گی، ہم نے آپ کو ووٹ دیا، میرے بیٹے کی ملازمت لگواؤ یا نہ لگواؤ، کھمبا بجلی کا ہمیں دو یا نہ دو، روڈ بناؤ یا نہ بناؤ، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہاں اپنے آواز اٹھانی ہے حضور کی ناموس و ختم نبوت کے لیے۔ جب یہ آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ جمہوری طریقے سے تبدیلیاں آئیں گی۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے استاذ محترم کی یہ کاوشیں اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے اور غیبی امداد فرمائے، غیبی خزانوں سے امداد فرمائے۔ آخر میں اتنی سی گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے، جو ادارے مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں،
کم از کم ایک ریسرچ سینٹر ہر ادارے میں 2 عالم بٹھا دیے جائیں، ایک قدیم علوم کا ماہر، ایک جدید علوم کا ماہر. ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے جسے اب دارالافتاء بھی کہہ سکتے ہیں، جدید زبان میں ریسرچ سینٹر، مرکز تحقیق. یہ نت نئے آنے والے جو مسائل ہیں نا، فوری طور پر ان پہ گرفت کر کے وہ علمی دلائل کے ساتھ اس کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوں. جہاں دیگر اخراجات ہم کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے. ترکی میں گیا، کئی ممالک کے علماء تھے، اکثر اہل سنت ہی تھے، تو وہاں یہ لفظ بریلوی استعمال نہیں کرتے، وہاں کہا جاتا ہے کہ تحت المشائخ ہماری تحقیق یا مرکز تحقیق کہاں موجود ہیں. یہ مشائخ کا لفظ بولا جاتا ہے. تو میں نے وہاں سوال کیا اس میٹنگ میں، تو جواب نو میں آیا، ہماری طرف سے کوئی نہیں. تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی عالمی لیول پہ. ایک ہندوستان میں مبارک پور انڈیا میں علامہ نظام الدین رضوی مدعظر العالی، انہوں نے ایک سینٹر قائم کیا ہوا ہے. تو وہاں وہ ایجنڈا دیتے ہیں، علماء کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر رائے لیتے ہیں، پھر چھان بین ہوتی ہے، پھر آخری رزلٹ نکالتے ہیں. وہاں کچھ کام ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی اپنے ملک کے اندر ایسے ریسرچ سینٹر قائم کرنے ہوں گے کہ جو ہر وقت نئے آنے والے مسائل، مثلا اب یہ اسلامی بینکاری کا قانون آ رہا ہے 2028 کو، سارے کنونشنل بینک بند ہو جائیں گے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اب تو پارلیمنٹ نے آئین کا حصہ بھی بنا دیا ہے. اب اس وقت افراد چاہیے ہوں گے، شرعی ایڈوائزر چاہیے ہوں گے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے. پھر ہم روئیں گے کہ ہمیں تو جگہ نہیں دی گئی. افراد تیار کرتے تو جگہ ملتی، پھر وہ سارا کچھ دوسرے لے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی. لا کے اندر بھی کچھ افراد، میں سپریم کورٹ گیا ہوں نا، پہلے بھی کئی دفعہ بحثیں ہوتی رہیں، ہمیں کچھ لوگ علماء لا میں بھی تیار کرنے چاہیے کہ ہمارے علماء وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. کیوں کہ لا سے واقفیت نہ ہونا، وہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلزم کا شکار ہیں، ملا ہیں، یوں ہیں، یوں ہیں. لیکن اگر ہمارے حضرات تیار ہوں گے تو انشاءاللہ لا پہ بھی ان کو درس ہوگی، جدید و قدیم کا حسین امتزاج بھی ہوگا. تو سارے نہیں اس طرف لگ جاؤ، کچھ افراد ادھر بھی تیار کرنے ہوں گے. یہ بھی فرض کفایہ کی صورت ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں ہر فیلڈ پہ اب ضرورت ہے افراد کی. تو صرف لکیر کا فقیر نہیں بننا کہ مسجد مجھے مل گئی تو انشاءاللہ میرا گزارا چلنا. میرے محبوب کے دین کے مشن کو عالمی لیول پہ ہم نے اجاگر کرنا ہے، ملکی لیول پہ اعلیٰ اداروں میں پہنچانا ہے. اور وہ آپ ہی کے ذریعے، آپ میں سے جرنل ہوں، آپ میں سے کرنل ہوں، آپ میں سے چیف جسٹس ہوں، آپ میں سے ارباب اقتدار ہوں، آپ میں سے صحافی ہوں، تو پھر رزلٹ کوئی اور آئے گا. لیکن اگر ہم سارے سو گئے تو پھر جس کے ہتھے گیند چلی گئی وہ تو لے کے ڈوب چلا جائے گا. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ کریم ہمیں محبوب کے مشن کے لیے خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبی تائید عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.